بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی مخالفت و عداوت بھی ترقی کرتی جاتی تھی۔ اس نازک زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے تیار رہتے تھے اور ہر خطرے کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر آ گیا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کر کے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اتنی سی بات پر ایک شخص کو مارے ڈال رہے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ ہی میرا پروردگار ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی سچائی کی بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس جرأت و ہمت کو دیکھ کر کسی کافر نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ دوسرے شخص نے جواب دیا، یہ ابو قحافہ کا پاگل بیٹا ہے۔ وہ کافر واقعی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیوانہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ساری قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا اس کے نزدیک دیوانگی کی بات تھی۔ ایک دن اس سے بھی سخت واقعہ پیش آیا۔ کفار کعبہ میں بیٹھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ ان کے بتوں کے متعلق جو کچھ فرمایا کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز پڑھنے پہنچ گئے۔ کافروں کا غصہ بھڑکا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ ان کے دیوتاؤں کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے اس کے متعلق پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو چھپاتے نہ تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے سچ مچ کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ سے لپٹ گئے۔ کسی نے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس حالت کی خبر دی۔ آپ دوڑے ہوئے آئے اور کافروں کو سمجھانے لگے۔ کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو مارنے لگے اور اتنا مارا کہ گھر جانے کے بعد جب آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے تو ہاتھ میں سر کے بال آ جاتے۔ مشرکین نے پہلے تو خوف اور لالچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنا چاہا، لیکن جب اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو وہ ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف و اذیت دینے لگے۔ قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے افراد حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن کسی میں حوصلہ نہ تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ظلم سے بچانے کے لیے آگے بڑھتا۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک ذات تھی جو ایسے ہر نازک مرحلے پر جان نثاری کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا
قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر رکھا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کھینچتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کیا تو ہی وہ ہے جس نے سب خداؤں کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ہم میں سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت نہ تھی۔ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ تھا کہ وہ آگے بڑھے، کسی کو مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو پیچھے ہٹایا۔ آپ یہ سب کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیا تم اس شخص کو ہلاک کر ڈالو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فاتحہ خیبر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، چادر سنبھالی اور رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ روتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ آل فرعون کا مومن افضل تھا یا ابو بکر افضل تھے؟ لوگ خاموش تھے۔ آپ نے پھر سوال کیا، کیا تم مجھے جواب نہ دو گے؟ پھر خود ہی فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اپنا ایمان پوشیدہ رکھتا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کرتے تھے۔